قائد اعظم کی وفات کے بعد اقتدار کے ایوانوں میں ایک روایتی سازشوں کا جال بن دیا گیا۔ اس وقت کے حالات کے مطابق اگر کوئی ان سازشوں سے نمٹ سکتا تھا تو وہ تھے خان لیاقت علی خان۔ خان لیاقت علی خان کو پاکستان کا وزیر اعظم نامزد کر دیا گیا۔ جہاں یہ مسائل تھے وہاں پہ ایک مسائل میں دو بڑے مسائل بھی پیدا ہو گئے۔ جہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا وہاں پہ ابھی آئین تشکیل دینا تھا کہ پاکستان کو ایک سرد جنگ میں دھکیل دیا گیا، عالمی سیاست میں، عالمی جنگ میں دھکیل دیا گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ امریکہ اور روس کی سرد جنگ میں پاکستان کو کسی ایک کا حریف بننا تھا یا پھر غیر جانبدار رہنا تھا۔ لیاقت علی خان کو سوویت یونین کے رہنما جوزف اسٹالین اور امریکہ کے صدر ہیری ٹرومین کی طرف سے دعوت دی گئی، لیکن خان لیاقت علی خان نے ماسکو کے بجائے واشنگٹن جانے کو ترجیح دی اور وہ واشنگٹن چلے گئے۔ وہاں پہ ان کا پاک استقبال کیا گیا، جس کی وجہ سے پاکستان اور روس کے تعلقات بگڑ گئے، حالات خراب ہو گئے۔ پاکستان چاہتا تو بہار کی طرح غیر جانبدار بھی رہ سکتا تھا، لیکن یہ ایک شروعات میں پاکستان بعد امریکہ کا ساتھ دینے کی وجہ سے پاکستان عالمی سازشوں اور سیاستوں میں الجھ کر رہ گیا۔ پاکستان آزادانہ خارجہ پالیسی سے ہٹ چکا تھا۔ پاکستان عالمی طاقتوں کا اعلی کار بننے لگا۔ خان لیاقت علی خان کا آخری دور اقتدار بڑا ہنگامہ خیز رہا۔ اکبر خان نے حکومت کا پاسا پلٹنے کی سازش کی اور اس کے سبھی کردار پکڑے گئے اور ان کو سزائیں دی گئی، لیکن یہ پہلی ایک ناکام سازش تھی، فوجی سازش تھی جو پکڑی گئی۔ میجر جنرل اکبر نے حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے پہلی ناکام کوشش کی گئی جو پکڑی گئی اور کرداروں کو پھر سزائیں بھی دی گئی۔ پہلی غیر سیاسی کوشش تھی۔ 16 اکتوبر 1951 میں اسلام آباد راولپنڈی لیاقت باغ میں جب مسلم لیگ جلسہ کر رہی تھی، وہاں پہ لیاقت علی خان جلسہ کر رہے تھے تو وہاں پہ سعید اکبر نامی بندے نے گولیاں چلا دی اور سعید اکبر کی گولی سیدھی لیاقت علی خان کے دل میں لگی اور وہ وہیں پہ شہید ہو گئے۔ ہزاروں لوگوں میں لیاقت علی خان شہید ہو چکے تھے۔ پاکستان کے وزیر اعظم، پہلے وزیر اعظم شہید ہو چکے تھے۔ ان کے آخری الفاظ تھے اللہ پاکستان کی حفاظت کرے۔ سعید اکبر کو اسی وقت وہاں پہ موجود پولیس نے اسی وقت وہاں پہ قتل کر دیا اور اس قتل کو گمبھیر کر دیا گیا، اور اس قتل کی تفتیش بڑی غیر سنجیدگی سے ہوئی، جس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ جب لاہور ہائی کورٹ نے لیاقت علی خان کے قتل کے کیس کی فائل مانگی تو جوڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے یہ کہا کہ وہ فائل تو گم ہو گئی، حالانکہ وہ پہلے وزیر اعظم تھے، لیکن اتنی لاپرواہی سے یہ ایک غیر سنجیدگی تھی۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ مائی لارڈ، لیاقت علی خان کیس کی فائل گم چکی ہے، گم ہو گئی ہے۔ یہ قتل کا کیس تو کہیں بھی پاکستان فیصلہ نہ کر سکا، لیکن مختلف اخباروں میں یہ خبریں چھپتی رہیں کہ لیاقت علی خان کے قتل کے پیچھے امریکہ اور افغانستان کی سازش ہے۔ قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان میں پہلے وزیر اعظم کے قتل کا صحیح سے جائزہ لیا جاتا، صحیح سے تفتیش کی جاتی، تو آج قانون کی بالادستی ہوتی اور حالات اس طرح کے سنگین نہ ہوتے۔ اس کے بعد پاکستان کی وزیر اعظم کی کرسی ایک مذاق بن گئی، جس پر کٹ پتلیاں آتی رہیں اور جاتی رہیں، اور پاکستان کا مختار کل ایک معذور شخص کو بنا دیا گیا۔ پاکستان کی اگلی کہانی، اگلی قسط دیکھنے کے لیے، اگلی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے کہ وہ معذور شخص کون تھا اور وہ کس
ایکٹ کے تحت آیا تھا اور کب تک کیا کیا کرتا رہا، کس طرح بچہ